جب دیکھیے سب سے بڑی خوشی ایک عورت کو اس کی زندگی میں اگر کوئی ملتی ہے اس وقت ملتی ہے جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے. جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے, سب سے زیادہ خوشی اس کی زندگی میں وہ ہوتی ہے. لیکن اس ایک خوشی کو پانے کے لیے, اس ایک خوشی کو پانے کے لیے وہ اپنی کتنی خوشیاں کو برباد کر دیتی ہیں. ڈاکٹر بول دیتا ہے پہلے ہی دن سے, دیکھ یہ نہیں کھانا, ایسا نہیں سونا, ایسا نہیں چلنا, یہ نہیں اٹھانا, یہ گولی کھانا, یہ دوائی کھانا, ایسے رہنا. 9 مہینے تک وہ باتوں کو سنتے ہوئے وہ کتنی احتیاط کے ساتھ اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے, وہ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. ایک بات غور کرو, میں نے جب غور کیا تو ایک بات جو اہم مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرندے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں نا, ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف سے اگر کسی کا بچہ پرورش پاتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو وہ صرف انسان کا بچہ ہے. انسان سے زیادہ تکلیف کسی پرندے یا کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے پرورش نہیں پاتا. دیکھتے ہیں ہم کسی گائے, بیل, بھینس کو ہم دیکھتے ہیں, بکری کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں 1-2 گھنٹوں میں خود بخود ٹھہر جاتے ہیں, خود بخود وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. پرندوں کے بچے کچھ دن رہتے ہیں گھونسلے میں, کچھ ہی دنوں, 4-5 دنوں کے بعد, 8-10 دن کے بعد خود بخود چلنا اڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک انسان کا بچہ ہوتا ہے, اس کے لیے صرف کمر اور گردن میں طاقت آنے کے لیے, اس کو بیٹھنے کے لیے 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں, اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کے لیے 2-3 سال لگ جاتے ہیں, اس کو چلنے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے. کتنی مرتبہ اس کو پکڑ کے چلانا پڑتا, کتنی مرتبہ اس کو پکڑ کے بٹھانا پڑتا, اس کو نہلانا پڑتا, اس کو دھلانا پڑتا. کسی پرندے کے بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی اس کی ماں کو اس کے بچے کی پرورش کے لیے جتنی تکلیف ایک انسان کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو ہوتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ تکلیفیں کیا ہم کو یاد ہے؟ آج نوجوان خاص طور سے جو اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ کو رلاتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرنا تو دور, صرف ماں باپ کو چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتے, بلکہ ان کو الٹا ٹینشن دینا, چاہے پیسوں کے لیے تنگی کرنا, چاہے ان کے اخلاق کے ذریعے سے, ان کے باتوں کے ذریعے سے تکلیف دینا. اگر وہ ایک مرتبہ سوچتا کہ میری ماں نے میرے بچپن میں میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی مصیبتیں اٹھائی, کتنی تکلیفوں کے بعد میں بڑا ہوا, اگر اسے یاد رہتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے ماں باپ ہی تھے, یاد رکھو, ہمارے ماں باپ ہی تھے جو ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سکھائے, ورنہ ہم کو کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا. آج اس ماں کو امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے. جس ماں نے ہمیں کھانے کا طریقہ سکھایا اس ماں کے آگے کیا کھاری ماں کیا بنائی, کیا کھائی, کب کھائی, پوچھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو پھر ہم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. جو ماں ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھائی ہے, آج اس ماں کے ساتھ بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کاروبار میں اتنے بزی, ہم کیا ہے کام کرنے میں اتنے بزی ہو گئے, یا باہر چلے گئے تو وہاں پر بزی ہو گئے, یا رات کو آئے تو صرف اپنے بیوی بچوں میں بزی ہو گئے, اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے اولاد ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اگر ہم رات کو بچپن میں نیند سے جاگتے تھے, روتے تھے, تو ماں چین سے سکون سے نہیں سوتی تھی. ہمارا جاگنا ہی دیر, ہم سے پہلے ماں بھی جاگتی تھی. ہمارے رونے کو دیکھ کر وہ کبھی چین و سکون سے سوئی نہیں. لیکن آج بوڑھی ماں کسی کی پلنگ سے نیچے گری ہوئی ہے, بستر میں پڑی ہوئی ہے, پیشاب کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے, بوڑھی ماں بستر پہ رو رہی ہے, بوڑھا باپ بستر پہ رو رہا ہے, لیکن بیٹا اپنی نیند قربان کر کے اپنے پلنگ سے اٹھ کے ماں کو کیا ہوا پوچھنے کی آج توفیق نہیں ہے. آج ایسے اولاد کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. آج ہم بچپن میں تھے, سوچو تھوڑی دیر کے لیے, الگ الگ قسم کے کھانے بنا کے کھلانے والی کون تھی؟ ہماری ماں ہی تھی. لا کے دینے والے کون تھے؟ باپ ہی تھا. اللہ کے لیے غور کرنا. ہم کتنا ضد کرتے تھے, ماں میں یہ نہیں کھاؤں گا, ماں مجھے یہ پسند نہیں ہے, ماں مجھے دال پسند نہیں, ماں مجھے ترکاری پسند نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے, وہ چاہیے, وہ نہیں چاہیے. کتنا ضد کرتے تھے. اللہ کے لیے غور کرنا.
کیا آج وہ ماں بوڑھی ہو گئی, آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا, کبھی ہم بھی پوچھے امی تمہارے کو کیا پسند ہے وہ چیز میں لے کے آ کے دوں, ابا تمہارے کو کیا پسند ہے وہ چیز میں لے کے آ کے دوں. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. اسی طرح آج 5 منٹ کے لیے اگر ہم بچپن میں 5 منٹ کے لیے اگر نہیں نظر آتے تو ہماری ماں کتنی پریشان ہوتی تھی, ہمارا باپ کتنا پریشان ہوتا تھا. لیکن آج وہی ماں باپ کو گھر میں سے خود ہی نکال کے ڈھکل دینے والے نوجوان, آج وہی ماں بس اسٹینڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے, وہی بوڑھے ماں ریلوے اسٹیشن پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کون سے بوڑھے ہیں جن کی نوجوان اولاد ان کو گھر میں نہیں رکھی, تبھی تو وہ بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پہ بھیک مانگتے ہیں. یہ نوبت کیوں آئی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. یہ وہی ان کی اولاد ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں جانتی, جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہی ہے. ایک باپ, ہمارے بچپن میں ہمارا باپ جب شام کو آتا نا, آج ہر بچہ انتظار کرتا میرے ابا کیا لائیں گے میرے لیے کھانے کی چیز, میرے ابا شام کو آ رہے تو شاید بسکٹ لائیں گے, آئس کریم لائیں گے, کیک لائیں گے. آج بچے انتظار کرتے, باپ پہلے ہی سوچ کے آتا شام کو میں گھر جا رہا ہوں میرے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں. میرے بھائیوں, آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے, کیا ہم کو بھی خیال آیا کہ میرے ماں باپ کو بھی کوئی پسندیدہ چیز آج میں لے کے جا کے کھلاؤں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. آج بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے, ہم شاپنگ کر سکتے ہیں, پارکوں میں گھما سکتے ہیں, لیکن کبھی بوڑھے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے گئے اور ان کی پسندیدہ کپڑے ان کو دلائے, ان کو بھی شاپنگ کروائے؟ کیا ایسا بھی ہوا اپنی زندگی میں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طرح انگلی پکڑ کے سکھائے تھے ہمارے باپ ہماری ماں, ہمارے ماں باپ ہمیں چلنا سکھائے تھے. آج بدقسمت کچھ ایسے نوجوان, بدتمیز قسم کے نوجوان ایسے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ چلنا ان کو پسند نہیں ہے. اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کے تو گاڑی پہ جاتے ہیں, بول دیتے ہیں امی ابا تم آ جاؤ آٹو پہ, کیونکہ تمہارے ساتھ مل کے جانے میں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ کیسے نوجوان ہے, یہ کیسے نوجوان ہے, اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ چلنے کے لیے شرم آتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح ماں باپ کی محبت اور ہماری محبت میں کتنا فرق ہو گیا میرے بھائیوں. اکیلے ماں باپ 10 بچوں کو بھی پالتے ہیں, ہے نا. اکیلے ایک ماں ایک باپ مل کر 10 بچوں کی پرورش کرتے, وہ بھی خوشی سے کرتے, کبھی تکلیف نہیں ہوتی ان کو. لیکن آج 4 بھائی 5 بھائی مل کر ایک ماں کو ایک باپ کو قریب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بہانے بناتے, امی کو تم رکھ لو, ابا کو تم رکھ لو, بڑے بھائی میں بیزی ہوں, چھوٹا بھائی بولتا میں بیزی ہوں, میری بیوی صحیح نہیں ہے, میری بیوی صحیح نہیں ہے, میرے کو کام ہے, میں بھی غریب ہوں, تم رکھ لو تم رکھ لو تم رکھ لو. بوڑھے ماں باپ جو کہ تم 10 بھی تھے تو وہ اکیلے ماں باپ پال لیے تھے, پرورش کرے تھے, آج تم چاروں مل کر اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اللہ کے لیے غور کرنا.